خان صاحب السلام علیکم، میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی خان وقاص صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے، اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ 19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن خان صاحب، ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھی ہے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے، لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے۔ جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی۔ ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی۔ اور اب خان صاحب، جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹلیٹس اور انٹرنیشنل فورمز خاموش ہیں۔ کیا جی وقاص، دیکھیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی، وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغرب ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا۔ چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں۔ تو جب ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے، مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی، یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار، مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے ہر فورم میں اٹھایا، ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی، اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا، یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے، یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی، اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے، یا پتہ نہیں کیا کر دیا۔ میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی۔ لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں، ان کے مسئلے ون ونڈو آپریشن کریں،
تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے ایگزیکٹ کیس بتائیں گے، کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر، یہ جو ہماری ہاؤسنگ جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح سی ڈی اے، ایل ڈی اے، اور جو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اب ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں. تو میں اگر آپ یہ ایگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ امیجیٹلی حل ہو. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے وزیر اعظم. جی میں عاصم شریف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسکالر. میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے. میں 2004 میں ایف آئی اے میں بطور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 17 پہ اپوائنٹ ہوا، جو کہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ تھی. 2005 میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. ان سب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، ان سب کو جیل بھیج دیا گیا. میرے اگینسٹ کوئی چارج نہیں تھا اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا، ایون سب پروموٹ بھی کیے گئے. میں نے ہر فورم پہ اپیل کی. ایون ڈی جی ایف آئی اے نے میری ریکمنڈیشن سیکرٹری انٹیریئر کو بھیجی ہوئی ہے کہ مجھے بحال کیا جائے، میں بے قصور ہوں. لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے، اور میرا سیاسی تعلق اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے 16 سالوں سے دھکے کھا رہا ہوں. میرے ساتھ اوکے، یہ 16 سال ویسے بڑا ٹائم ہے، لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا، پلیز یہ رکھ لیں. آگے جی عاصم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب فیصل صاحب. جی بات کیجئے گا وزیر اعظم عمران خان میں صاحب. ذوالفقار بات کر رہا ہوں جرمنی میونخ سے سر. جی تو پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب. جی سن رہا ہوں ذوالفقار صاحب. جناب مسٹر پرائم منسٹر صاحب، سب سے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. آج دل کی بات بتاؤں آپ کو، اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں، آپ ان کی بات سن رہے ہیں، جائز جو ایمبیسیوں میں ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے وہ پوری ایمبیسی کو سسپینڈ کیا ہے، میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر. اور یہ بہت بڑا، اور سر میرا ایک کام ہے جی، میں 13 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. فرینکفرٹ قونصلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جی فواد انور بھٹی صاحب. صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر. جلال پور شریف میرا گاؤں ہے. ووٹر بھی ہوں، سپورٹر بھی ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی. لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے، نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں. جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں. ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے.